الدین. انہی لوگوں میں ایک جماعت فقہ پڑھنے لگ جائے نا، دیکھو ذرا، جہاد سے روک لیا، کہا کچھ لوگ جائیں، باقی جو رہ گئے وہ لوگ مدرسے آباد رکھے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ان کو فقہ پڑھنا ہے، اصل علم فقہ ہے. فقہ کے معنی ہے وہ اصول اور فروع جس سے جواز اور عدم جواز کا پتہ چلے. حاصل بتا رہا ہوں. قرآن کریم میں آپ نے قصہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا پڑھ لیا، ترجمہ بھی کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے منصب کا تعین اور فرعون کے تعینات یہ فقہ سے ہوگا. یہ فقہ ہے کہ جابر قاہر ظالم جو حق کو دبائے وہ فرعون وقت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول مرسل ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ تو ہدایت اور ارشاد کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اور فرعونوں کا مقابلہ کرنا ہی اہل حق کا منصب ہے. یہی وجہ ہے کہ احادیث میں کبھی بھی کسی مفسر کا نام نہیں ہے، محدث کا نام کہیں نہیں ہے، لیکن فقیہ کا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقہ کا ماہر عالم 1000 صوفی بزرگ اور پیروں کے مقابلے میں شیطان کے لیے زیادہ خطرہ ہے. 1000 پیر گمراہ ہو جائیں گے، 1000 صوفی پڑ جائیں گے، 1000 عابد اور زاہد میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، لیکن ایک نور الہدیٰ اور حضوری کنز اور وقایہ کا ماہر، ہدایہ اور شامی پر نظر رکھنے والا، وہ فوراً اس کا حل نکالے گا. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ پیغمبر ویسے کہتے ہیں کہ اللہم فقہ فی الدین، خدایا عبداللہ ابن عباس کو دین کی فقہ نصیب فرما، وعلمہ الکتاب، اور قرآن کا علم عطا فرما. پیغمبر تو یہاں تک بخاری کی حدیث میں کہتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے اس کو فقیہ بنا لیتا ہے. اللہ اللہ، فقیہ، سبحان اللہ. اور یہ حدیث مستدرک میں مکمل ہے. شدت شرائط کی وجہ سے بخاری مسلم اتنے ہی لائے. مستدرک حاکم میں ہے وَمَن يُرِدْ بِهِ شَرًّا يُؤْتِهِ مَالًا، جس کو اللہ تعالیٰ غرق کرنا چاہے اس کو مال کی فراوانی دے دیتا ہے. پھر نہ اس کو درس کا وقت ہوتا ہے، نہ پڑھانے کے لیے لمحہ ہے، بس ہوا میں اڑ رہا ہے.